یہاں اب تک جو ہے ہم نے تقدیم و تاخیر کے بارے میں پڑھا، اور تقدیم جب ہوگی تو تاخیر تو خود آٹومیٹک اس کے ساتھ ہو جائے گی، کیونکہ تاخیر کے لیے جو ہے وہ دونوں دوسرے متلازم اس کے نہیں، ایک کو ہم مقدم کریں گے تو دوسرا کیا ہوگا، مؤخر ہو جائے گا، تو اس لیے مؤخر کے جو ہے اسباب بیان نہیں کریں گے۔ اور یہاں جو ہم نے کل یہ جو پڑھا تھا نا، تو اس کے اندر ایک چیز اور رہ گئی تھی، ہم اس کو بیان کر لیں کہ یہ جو ہے، یہ جو انہوں نے یہ کہا یہ چیز کہ سلب عموم سلب ہے نہیں، سلب عموم سلب، تو سلب عموم ہو جہاں پر، عموم سلب ہو جہاں پر حرف ادات یعنی مثبت جملے مقدم ہو، کل وغیرہ مقدم ہو، تو وہ کیا ہوگا، عموم سلب ہوگا وہاں، اور وہاں پر کس کی نفی ہوگی، ہر فرد کی نفی ہوگی، ہر فرد کی نفی ہوگی۔ اور جب عموم سلب، جب سلب عموم ہو تو جمیع افراد کی یعنی مجموعے کی نفی ہوگی، بعض کا ثبوت بھی ہو سکتا ہے اور کل کی نفی بھی ہو سکتی ہے، یعنی تو اب یہ جو ہے یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کیا ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے یہ، بلکہ اکثر ہی ہے، کیونکہ یہ ٹوٹ جائے گا اس سے، واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالی ہر فخر کرنے والے، مختال تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ لا يحب، یہ لا کون سا ہے، سلب عموم ہے، اور ایک کس پر مقدم ہے، کیا ہے، عموم سلب پر مقدم ہے۔ اب کیا ہے، مجموعے کی نفی ہے، ہو سکتا ہے بعض کا ثبوت ہو جائے، کیا مان لیں، بعض کا ثبوت مان لیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو تو کیا ہے، مجموعے کی نفی اور مارا ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض کو پسند فرماتا ہے، یہ ہوگا نہیں، احتمال نکلے گا نہیں، کیونکہ مجموعے کی نفی کرنا ہے نا، تو بعض کا ثبوت بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ کہا کہ یہ قاعدہ کیا ہے، کلیہ نہیں ہے، کیونکہ بعض صورتوں میں یہ جو مثالیں ہیں یہ درست نہیں ہوں گی، پھر ہے نہیں، سمجھ آگے نہیں، کہ یہاں پر مجموعے کی نفی مانے تو بعض کا ثبوت بھی ہو سکتا ہے، تو گویا کہ بعض متکبروں کو اللہ پسند فرماتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے نہیں۔ اسی طرح ان اللہ لا یظلم الناس شیء، وہاں تو نہیں ہے، کل وغیرہ اسی طرح اگر مثالیں آئیں تو دیکھ لینا، یہ ہو گیا۔ چلیں 7واں نمبر بیان فرما رہے ہیں، وَتَقْوِيَةُ الْحُكْمِ إِذَا كَانَ الْخَبَرُ فِعْلًا، اور کبھی کبھی یہاں مقدم کرتے ہیں کیا، حکم کی تقویت پہنچانا ہو، حکم کو کیا ہو، مضبوط اور پختہ کرنا ہو تو وہاں پر مقدم کرتے ہیں، اور لیکن شرط یہ کہ خبر کیا ہو، فعل ہو، خبر فعل ہو، جیسے الہلال ظہرا، چاند کیا ہو گیا، ظاہر ہوا، اور وذالک لتکرار الاسناد، اور یہ اسناد کے مقرر ہونے سے ہوگا، اور یہ اسناد کے دیکھیں اس طور پر کہ یہاں اس صورت میں یہ مبتدا ہے، کون ہے، الہلال، یہ اس کی طرف اسناد کی جا رہی، کس کی، چاند کے ظاہر ہونے کی، ظاہر کی اسناد کی جا رہی ہے نہیں، اور جب اس کے بعد یہ آیا تو ظاہر آیا، ظاہر کے اندر کیا ہے، ایک فاعل ہے، فاعل ہے، پہلے یہ ظاہر کا فاعل بنا، پھر یہ اس کی پھر جملہ بن کر کے پھر دوبارہ سے کیا ہوا، اس ہوا ضمیر کا فاعل کون بنے گا، کیا بنے گا، الہلال، تو گویا کہ کیا ہوئی، دو مرتبہ تاکید ہوئی، دو مرتبہ تاکید ہوئی، گویا کہ الہلال ظہرا، الہلال ظہرا، گویا کہ جملے دو جملے بن گئے، یعنی پہلے المسند الیہ ہم نے ذکر کیا اور ظہرا یہ ذکر کیا، تو پہلے ہوا ضمیر، پہلے ضمیر ہوا ضمیر کا فاعل، ہوا ضمیر فاعل بنی ظہرا کی، پھر یہ جملہ بن کر کے پھر کیا ہے، خبر بنے گا کس کی، المسند جو ہے الہلال کی، تو گویا کہ اب یہ دو جملوں کے درجے میں ہو گیا، گویا کہ اب یہ بن جائے گا ظہر الہلال، ظہر الہلال، تو یہ تکرار ہو گئی کس کی، ہے نہیں، مسند الیہ کی کیا ہو گئی، ہاں، تو فَإِذَا جَاءَ بَعْدَهُ مَا يَصْلُحُ، تو جب اس کے بعد ایسی چیز آئی جو صلاحیت رکھتی ہے کہ اس کی طرف اسناد کی جائے، نظر کرتے اس کی طرف، پھر جب خبر فعل ہو تو صرف الیہ ضمیر ثانیہ،
تو خبر جب فعل ہے تو ابھی نہیں ہوئی ہے، جب اس کی طرف اسناد ہوئی، اس کی خبر کی دوبارہ خبر فعل ہے تو اس کی طرف ضمیر دو مرتبہ لوٹی. الہلال ظہرا، چاند ظاہر ہوا. تو یہاں پر اسناد کیا مسند کیا ہے؟ مسند الیہ جو ہے ہلال ہے. اس ہلال کے لیے نسبت ثابت کر رہے ہیں ظاہر کی. ایک تو یہ ہوا، پھر ہم نے جملہ بنایا، اس جملہ بننے کے بعد پھر وہ جملہ بن کر کے خبر بنے گا اس کی، یعنی تو گویا کہ دو مرتبہ اس کی جو ہے تاکید لائی گئی. تو گویا کہ اب یہ جملہ الہلال ظہرا، ظہر الہلال کے درجے میں ہو گیا. جب ظہر الہلال کے ہم درج ہوا تو حکم کی تقویت ہو گئی، گویا کہ پختہ ہو گیا. شک ہو سکتا تھا اس کے اندر کہ چاند ظاہر ہوا نہیں ہوا، لیکن جب دو مرتبہ کر دیے تو یقین ہو گیا. ہو گیا نہیں؟ اور یہ تکرار اسناد کی تکرار کرنے سے ہوگا، حکم کی تکرار تقویت کے لیے، جبکہ خبر فعل ہو جیسے الہلال ظاہرا، اور یہ تکرار اسناد کی تکرار سے ہو جاتا ہے. والتخصیص، کبھی کبھی اگر تخصیص پیدا کرنا ہو تو وہاں پر مقدم کر دیتے ہیں. کیا ہے؟ مقدم کر دیتے ہیں. تو جو مقدم ہوگا وہ تخصیص کا فائدہ دے گا. تو جو اس لیے مقدم کیا جاتا ہے کبھی کبھی تخصیص کرنے کے لیے، کیونکہ اسباب بیان کریں گے نا، تو تقدیم کے اسباب میں سے کیا ہے؟ تخصیص بھی ہے. تو تخصیص میں سے جیسے یہاں پر ہے ما انا قلتو، تو ما یہ لفظ انا جو ہے، اس انا کو مقدم کر دیا مسند الیہ کو اس کلام میں. کیوں؟ اختصاص کی وجہ سے، کیونکہ اس سے جو ہے قول کی نفی کی جا رہی ہے. پہلے یہ ہوتا ما قلتو، میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، تو ہو سکتا تھا کہ کسی اور نے کہا، یعنی کچھ، لیکن یہ اس کے بارے میں بھی شک تھا، مطلب یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو یا کچھ ہو، مطلب اس کی طرف نسبت ایسی اس نے کہہ دیا ما قلتو، میں نے نہیں کہا. لیکن جب اس نے کہہ دیا ما نا قلتو، میں نے ہی نہیں کہا، تو اب یہ ہو گئی کہ یعنی میں نے نہیں کہا، یعنی اب یہ ہاں اس کا میں نے ہی نہیں کہا، بلکہ اب اس کا دوسروں کے لیے چاہے ثبوت ہو جائے، لیکن اس سے تو نفی پورے طور پر ہو گئی، پورے طور پر نفی ہو گئی. اور یہی چیز چاہ رہے تھے کہ کیا مجھ سے جو ہے نفی ہو جائے، میں نے ہی نہیں کہا چاہے دوسروں نے کہا ہو. اور پہلے کہہ رہے تھے میں نے نہیں کہا، تو کہا کچھ تو کچھ کہا ہوگا اس نے اس کے ساتھ، یا دوسروں نے کہا ہو، ہے نہیں، تھوڑا اس نے تھوڑا بہت لے لیا ہو حصہ. لیکن جب اس نے کہہ دیا ما نا قلتو، میں نے ہی نہیں کہا، یہاں کیا ہو گئی؟ تخصیص ہو گئی. تو تخصیص کے لیے کیا ہے؟ مقدم کرتے. تو یہاں مسند الیہ کو مقدم کیا گیا اس پر. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ اصل تھا نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو مفعول کیا ہے؟ بعد میں آتا ہے، اور مفعول کو جب مقدم کر دیں تو تخصیص پالی جاتی ہے. تو یہاں مفعول ضمیر منصوب منفصل کو مقدم کر دیے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ادھر وہ شرکت کا احتمال تھا دوسروں کے اندر بھی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو بھی، لیکن جب ہم نے یا کا مقدم کر دیا تو یہاں تخصیص پالی گئی کہ دوسروں سے جو ہو گئی نفی ہو گئی. تو یہاں تخصیص کے لیے بھی مقدم کر دیتے ہیں. والمحافظۃ علی الوزن، اور کبھی کبھی وزن یا سجا کی رعایت کرنے کیا کر دیتے ہیں؟ مقدم کر دیتے ہیں. وزن یا سجا کی رعایت کے لیے کبھی کبھی حفاظت کے لیے مقدم کر دیتے ہیں. سجا کیا بات ہے؟ کلام کا آخر کا ایک ہی حرف پر مکتفی ہوا، کیا ہونا؟ متفق ہونا. تو پہلے والی مثال وزن کی رعایت کرنے کے لیے جیسے اذا نطق السفیہ فلا تجیبہ فخیر من اجابتہ السکوت. تو یہاں پر دیکھیں اصل جو ہے عبارت ہوتی السکوت خیر من اجابتہ. السکوت مبتدا ہے اور خیر من اجابتہ یہ خبر ہے، خبر ہے. لیکن یہاں پر خیرن جو ہے یہ من اجابتی، اس کو خبر کو مقدم کر دیا گیا اور مبتدا کو مؤخر کیا گیا. کیا ہے؟ کس وجہ سے؟ وزن برقرار نہیں رہتا، وہ جو ہے وزن برقرار نہیں تھا، اس لیے اس وجہ سے کیا ہے؟ مبتدا کو یہاں مؤخر. کیسے ہے؟ کیا یہاں خبر جو ہے شعر میں وہ خبر خیر من اجابتی ہے، یہ مبتدا پر مقدم کیا گیا، مبتدا سکوت ہے وزن کی رعایت کے لیے. کیا جب بے وقوف بولے، جب بے وقوف بولے تو اسے تم جواب مت دو. جب بے وقوف بولے تو اسے جواب مت دو. فخیر من اجابتی السکوت، تو خاموش رہنا اس کو جواب دینے سے بہتر ہے، خاموش رہنا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
اور جب جاہلین ان سے بات چیت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، سلامتی. جب بیوقوف بولے تو اس کو جواب مت دو، کیونکہ اس کے جواب دینے سے خاموش رہنا بہتر ہے. تو محل شاہد کیا ہے یہاں؟ فخیر من اجابتی، یہاں خبر کو مقدم کر دیا، اور سکوت کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. تو کس کے لیے؟ وزن کی رعایت کے لیے. یہ ہو گئی وزن. سجا کی رعایت کے وسطانی سے مراد سجا. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوہ. اصل یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کلام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مفعول کو مؤخر کیا جائے، پہلے فعل لایا جائے، پھر فاعل لایا جائے، پھر مفعول لایا جائے، مفعول فی متعلقات لائے جائیں. لیکن اس کلام کے اندر مفعول کو مقدم کیے ہیں، فعل اور فاعل کو بعد میں لائیں. کیوں؟ وزن سجا کی رعایت کے لیے. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ہے خذو فغلو، یہ فرمایا جائے خذو اس کو پکڑو، فغلو پھر اس کے گلے میں توق ڈالو، یہ ہے نا. ثم الجحیم صلوہ پھر جہنم میں اسے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دو، یعنی جہنم میں اسے ڈال دو. ثم فی سلسلۃ پھر ایسی زنجیر میں، ذروا جس کی لمبائی 70 ذراعاً 70 گز ہو، فسلکو پھر اسے انہیں کیا کر دو؟ اسے جکڑ دو. پھر ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہو، اسے جکڑ دو. یہاں پر جو عبارت میں ثم الجحیمہ ہے، یہ مفعول ہے جحیمہ، اس کو مقدم کر دیا گیا سلوہ پر. اور اسی طرح سلسلۃ ذرعها 70 ذراعاً یہ بعد میں آنا چاہیے تھا، اسے مقدم کر دیا گیا فسلکو پر. کیوں کہ اس سے پہلے جو ہے عبارت کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ خذو فغلو ثم الجحیم. تو یہ سلو کو ہے نہیں، اس لیے جو ہے لاسٹ میں جو ہے اگر ہم اسے کرتے تو لاسٹ کی عبارت کا کیا بنتا؟ دیکھیں لاسٹ عبارت اگر ہم اسے مقدم نہ کرتے تو کیا بنتی؟ خذو فغلو ثم صلوہ الجحیم ثم فسلکوہ فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعاً. تو لاسٹ عبارت کہاں ختم ہوتی؟ ذراعاً پر. اور لاسٹ وہاں کیا تھا؟ وہاں عبارت میں غلوہ خذوہ آ رہا تھا نا. تو یہ جو ہے وہ پہلے والے جو ٹکڑے سے یہ عبارت کا جو ہے یہ سجا نہیں ہو پاتی، کیونکہ وہاں جو ہے ہو پر ختم ہو رہی تھی اور یہاں کیا ہو رہی تھی؟ عین پر وغیرہ پر ختم ہوتی. تو یہ جو ہے لاسٹ والا جو کلام کا لاسٹ والا حصہ جو ہے یہ وزن میں موافق نہیں ہو پاتا، اس کے سجا نہیں ہو پاتی. اس لیے کیا گیا یہاں پر کیا ہے؟ مفعول کو مقدم کیا گیا کس میں پر؟ سجا کی رعایت کے لیے. خذو فغلوہ ثم الجحیم صلوہ پھر اسے پکڑو، پھر اسے قید میں، اس کے گلے میں توق ڈالو، پھر جہنم میں اسے ڈال دو، پھر ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہو، اسے کیا ہے؟ جکڑ دو. تو یہاں پر کیا ہوا؟ جہیم اور ثم فی سلسلۃ، یہ دونوں کو فعلوں پر مقدم کر دیا گیا. کس پر؟ وزن سجا کی رعایت کے لیے. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ کس پر مقدم کیا گیا انہیں؟ کون پر مقدم کیا گیا؟ سلو پر جہیم کو مقدم کیا گیا، اور پورا سلسلہ ذرعها 70 ذراعاً کو مقدم کیا گیا فسلکو پر. کیوں؟ کیونکہ وہاں جو عبارت اس سے پہلے آیت جو ختم ہو رہی ہے وہ فسلکو غلو اور خذو پر ختم ہو رہی ہے. اگر یہاں پر بھی ختم نہ کریں اور جہیم کو بعد میں لیا آئیں تو کیا ہے؟ سجا برقرار نہیں رہے گی. سمجھا نہیں؟ چلیں اب کہہ رہے ہیں وَلَمْ يُذْكَرْ لِكُلٍّ مِّنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ دَوَاعٌ خاص، اور تقدیم و تاخیر میں سے ہر ایک کے خاص دوائی اسباب کو ذکر نہیں کیا گیا. تقدیم و تاخیر میں سے ہر ایک کے خاص دوائی اسباب کو ذکر نہیں کیا گیا. لِأَنَّهُ إِذَا تَقَدَّمَ أَحَدُ رُكْنِ الْجُمْلَةِ تَأَخَّرَ الْآخَرُ، اس لیے کہ جب جملے کے دو رکنوں میں سے ایک مقدم ہوگا تو دوسرا تو مؤخر ہی ہوگا. کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ جب جملوں کے دو رکنوں میں سے ایک مقدم ہوگا تو دوسرا آٹومیٹک کیا ہو جائے گا؟ مؤخر ہوگا. فہما متلازمان، تو گویا کہ دونوں کیا آپس میں ایک دوسرے سے لازم ملزوم ہے. تو جہاں وہ پایا جائے گا نہیں، اس کا مقدم ہونا پایا تو اس کا مؤخر ہونا پایا. ہاں جہاں یہ پایا جائے گا وہاں پر وہ فوراً پایا جائے گا.
تو اس لیے جب ہم نے مقدم والے اسباب بیان کر دیے تو مؤخر والے خود ہی اس کے ساتھ لگے رہیں گے، اس لیے اس کو ذکر کرنے کی کوئی کیا ہے حاجت نہیں ہوئی۔ تو یہ ہمارے 3 باب ہو گئے۔ اب اس کے بعد چوتھا اور باب میں 5واں باب پڑھیں گے۔ چوتھا باب شروع ہوگا تعریف اور تنکیر کے بارے میں۔ چلیں۔